السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر آفت سے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ عمران خان کو نیچے دکھانے کے لیے، عمران خان کو ذلیل کرنے کے لیے، عمران خان کی لائیو سٹریمنگ تک جو ہے اس کو بند کر دیا گیا، اور یہ سارا کچھ ہوا ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ملک کے پورے جو ہے قاضی ہیں، تو ان کی عدالت میں یہ سارا کچھ ہوا۔ پھر پاکستان کے جو سب سے مقبول پارٹی ہے عمران خان کی، جو تحریک انصاف ہے، اس کے جو چیئرمین عمران خان، جب انہوں نے کہا کہ کرنل سب کچھ کنٹرول کرتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی یہ ساری چیزوں کو شیئر کیا، تو قاضی صاحب نے جو ہے پھر عمران خان کی سہولیات کو جو ہے چیک کرانے کے لیے کہا کہ ہم اپنے آدمی کو بھیجیں گے، اور اس کے بعد جو سہولیات دی گئیں، جس طرح سے میڈیا کے اوپر جو ہے انفارمیشن کی جو منسٹر ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں کہ عمران خان تو لگژریس لائف گزار رہا ہے، عمران خان نے تو جو ہے اے آئی کے ذریعے پوری دنیا کو سیر کر رہا ہے، اور اس کو جیٹ بھی دیا ہوا ہے، اس کو یہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی پرتعیش سہولیات ہیں، 12 لاکھ روپے کا اس کا بجٹ ہے کھانے کا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے۔ تو جس طرح کی تصاویر ابھی وائرل ہو رہی ہیں، ان سے ہی جو اپنی حرکتیں ہیں، ان کے جو دعوے تھے وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عمران خان کا جو سیل ہے وہ انتہائی چھوٹا 6x8 کا ہے، اور اس میں سلیب کے اوپر گدا رکھا ہوا ہے، وہاں پہ بالکل بھی چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ اسی جگہ اس کے سلیب کے پیچھے ہی ایک 6 یا 7 فٹ تک کی جتنی دیوار ہے، پورا ایک باتھ روم بھی کمپلیٹ بنا ہوا نہیں ہے، وہ اسی کے سامنے سے واش بیسن بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ اس کے اندر انسان نہائے گا کیسے اور دوسرے معاملات کس طرح سے کرے گا، جو کر رہا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کمرے میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کوئی ایگزاسٹ فین نہیں ہے، اور وہاں پہ ایک روم کولر رکھا ہوا ہے، اور روم کولر کی سب سے خراب بات یہ کہ وہ بند کمرے میں اس کو رکھنا ایک جو ہے حبس کا باعث بنتا ہے، اور جو لوگ روم کولر استعمال کرتے ہیں اور وہ اتنے چھوٹے کمرے میں روم کولر اگر استعمال کریں گے تو ان کو بہت بہتر پتہ ہے کہ آپ دوسری ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو روم کولر سوٹ نہیں کرتا، تو اس طریقے سے عمران خان کو 3 دن پہلے ہی یہ روم کولر ان کے کمرے میں رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی وینٹیلیشن نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے روم کولر کے اندر پانی بھی ڈالا جاتا ہے، اور روم کولر کو کھڑکی کے باہر یا اس طرح کی جگہ ہوادار جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ کمرے کا کراس وینٹیلیشن کا اہتمام بھی ہو۔ تو روم کولر کی سب سے بڑی یہی ہے کہ وہ نمی پیدا کر دیتا ہے، اگر کسی کو سانس یا کچھ اس طرح کی جو ہے پھیپھڑوں کی بیماری ہے تو اس کے لیے بھی روم کولر صحیح نہیں ہے، اور ایک 72 سال کی عمر کے آدمی کے لیے تو روم کولر بہت ہی نامناسب چیز ہے، کیونکہ روم کولر کی ہم جو ہے ہوا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اے سی کی جو ہم ٹیمپریچر ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ 16 ڈگری پہ بھی کیا جا سکتا ہے، 26 ڈگری، 28 یا 27 ڈگری تک بھی وہ آگے جاتا ہے، اور 30 ڈگری تک بھی وہ پرانے اے سی چلے جاتے ہیں، اور وہ انورٹر بھی ہو سکتے ہیں، اور دوسرے اب تو نئے انورٹرز بھی آ گئے ہیں، لیکن کولرز کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی سپیڈ میں ان کی ہوا ہوتی ہے، یا تو پھر وہ صحیح بالکل چلے گا یا تو بالکل ہی صحیح نہیں چلے گا۔ تو روم کولر کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن ایک چھوٹے کمرے کے لیے روم کولر رکھنا بہت ہی نامناسب چیز ہے۔ تو دوسرا یہ کہ عمران خان کے جو کمرے کو دیکھ کے تاثر ملتا ہے وہ ایک انتہائی جو ہے اعظم بیزار قسم کا کمرہ نظر آتا ہے، جس کے اندر کسی بھی، اور عمران خان کو جس طریقے سے رکھا گیا وہاں پہ کوئی بھی دوسرے قیدیوں کا نام و نشان نہیں ہے، اور پورے کے 6 آگے پیچھے آمنے سامنے کے تمام 6 سیل بالکل خالی ہیں۔
اس میں کوئی بھی قیدی نہیں ہے، اور عمران خان کو وہیں پر جو ہے جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی اجازت یا کرنل کی اجازت کے بغیر چہل قدمی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ان کا جو پرسنل کچن ہے اس کو دیکھ کر تو انسان شرمائی جائے۔ ہم اپنے کچن کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا ہے، اور ان کو صرف 2 کیبنٹس میں ان کے سامان رکھا ہوا ہے، اور اس کے میں زیادہ تر دالیں ہیں اور خوش چیزیں ہیں۔ اس کو کہہ دیا گیا کہ یہ 12 لاکھ کا گروسری کا سامان ہے۔ تو حکومت نے اپنے پیروں پہ خود کلاڑی مار لی ہے۔ ہینڈلر کے لیے بھی شرمندگی کا مقام ہے، اور یہ اپنی ٹرولنگ خود ہی کرواتے ہیں اپنی بیوقوفانہ حرکتوں سے۔ جس طرح سے کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کی ہے کہ جب پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کا جو ایکس پلیٹ فارم ہے وہ بین ہوا ہوا ہے 100 ڈیز سے، تو آپ جو ہے اس چیز کو اتنا جو ہے ہائپ کیوں کریٹ کر رہے ہیں؟ جتنے بھی عام لوگ ہیں ان کو تو حمود الرحمن کمیشن کی ٹویٹ کا کچھ علم نہیں ہے، لیکن آپ اس مدعے کو ہمیشہ اچھال دیتے ہیں جس سے عمران خان کو اور زیادہ ہائپ ملتی ہے، اس کی دوبارہ سے بات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پورا دن جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ عمران خان کا ہی ٹاپک سنتے رہتے ہیں، عمران خان یہ ہو گیا، عمران خان کا یہ کیس، عمران خان کا وہ کیس، لیکن عام عوام کی آپ جو ہے سہولیات کے لیے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے جو ریلیف پاکستانیوں کو دینا تھا، جس کی بنیاد پہ آپ نے یہ حکومت حاصل کی تھی، 200 روپے 200 یونٹ بجلی آپ کو فری دینی تھی، بقول بلاول بھٹو زرداری کے 300 یونٹ فری دینی تھی، لیکن مریم نواز اور 300 والے بھی غائب ہو گئے اور 200 والے بھی یونٹ فری والے غائب ہو چکے ہیں۔ اب 16 اور 12 روپے کی روٹیوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک تقریب کے اندر مریم نواز نے اپنی جو ہے ایک تقریب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اس بار انہوں نے جو ہے گندم نہیں خریدی، اور جس کی وجہ سے روٹیوں کی قیمتیں جو ہے نیچے آ گئیں۔ تو پاکستان کے اندر یہ جو ہے ہمارے سیاستدانوں کو اس قسم کے مشورے پتہ نہیں ان کے کون سے ایڈوائزرز ہیں جو دیتے ہیں، جس طرح سے ان کی جو ہے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر مریم نواز دیکھی گئی ہیں سفاری آؤٹلیٹ پہ، اور وہ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور ایکسپوز کر رہی ہیں، کیونکہ وہ اصل ایشوز کے اوپر بالکل بھی فوکس نہیں کر پا رہی، اور ان کو پتہ نہیں کون جو ہے ان بیکار کاموں پہ الجھا کر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو پہلی ٹرم میں زیرو کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے وہ پورا فینسی ڈریس شوز کی جو ہے انہوں نے اپنا اوتار اپنا جو ہے وہ کر لیا ہے، وہ اس کو فالو کر رہی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ساری چیزیں بالکل بھی ان ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے۔ ان کو اتنا اپنی فوکس کرنا چاہیے کہ ان کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے ایکسیل کر پائیں گی۔ تو ان کے جو خیر خواہ لوگ نہیں ہیں ان کے ارد گرد ان کو اپنی ٹیم کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ ان کو یہ فضول مشورے دے رہا ہے۔ تو عمران خان کے بکس میں پورے کا پوری جو ہے سیاستدان، ہینڈلر، سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آج جو ہے اسی طرح سے جب عمران خان جو ہے نیب ترامیم کیس کے اندر جو کہ اس میں شامل ہوئے، تو تمام جتنے بھی جج تھے اور جتنے بھی لوگ ہیں وکیل ہیں، ان کی نظریں عمران خان پہ تھی، لیکن جسٹس فائز کیسا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، انہوں نے اپنی نظریں عمران خان کی طرف سے چرائی ہوئی تھیں، اور عمران خان نے کہا کہ آپ نے میرے لیے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور جس سے مجھے بہت افسوس ہوا ہے، جس کے اندر آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیا پوائنٹ سکورنگ کروں؟ اس قسم کے معاملات اور مقامات جو ہے ترمن اللہ نے کافی جو ہے وہ چیزیں عمران خان سے کہا، آپ بہت بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اور آپ کو جو ہے اس طرح سے یہاں پر ہونا چاہیے تھا، اور آپ کے بہت زیادہ فالوور ہیں، اور میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو ہے اتنے بڑی جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے لائیو اسٹریمنگ سے جو ہے میں آنا نہیں چاہیے، یا ان کو ان کی نہیں دکھانی چاہیے، تو میں اس کے ہرگز بہت سخت خلاف ہوں، اور انہوں نے 12 صفحات کا جو ہے نوٹ لکھ دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، پاکستان کی جو عوام ہے وہ بہت زیادہ شک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس بات کے اوپر زور دے رہی ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں جو 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف
کو لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اور وہ صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اور اب وہ جو ہے بندر باٹ میں، عہدوں کی بندر باٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے، وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہے، اور وہ کوئی ٹف ٹائم بھی نیشنل اسمبلی میں حکومت کو بالکل بھی نہیں دے رہے۔ وہ عمران خان کی پالیسی کو صحیح طرح سے فالو نہیں کر رہے، جس کا جو عوام ہے اس کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے۔ علی امین گنڈا پور بہت زیادہ ان کے اوپر نظریں ہیں، اور ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک بھی وہ ایک بھی احتجاجی جو ہے انہوں نے جو ہے احتجاج کا ابھی تک کوئی آغاز نہیں کیا، انہوں نے کوئی جلسے جلوس کا آغاز نہیں کیا، اور کوئی احتجاجی مظاہروں کا بھی انہوں نے اہتمام نہیں کیا۔ تو وہ بھی کچھ مشکوک قسم کے ان کے معاملات نظر آ رہے ہیں، اور آئندہ دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعی میں وہ پارٹی کے ساتھ مخلص رہے ہیں کہ یا وہ اپنی وزارت اعلیٰ کو ہی انجوائے کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو بانی پی ٹی آئی کی بہنیں ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہو کر کھڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اسی طرح سے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ شرجیل میمن کا نام لے کر کہا ہے کہ آپ کو عمران خان کے کیسز سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، عوام کو آپ کے کام سے مطلب ہے، عمران خان کے کیسز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمام وزراء اپنے کاموں پہ دھیان دیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے اس قسم کا بیان کیوں دیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ آئندہ دنوں میں ہی اس چیز کو انفولڈ کرے گا، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو اور جو ہے آصف زرداری کی کوئی دال نہیں گل رہی ہے، اس وجہ سے وہ اس قسم سے برہمی کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھی منشور کا اور لائحہ عمل کا سندھ گورنمنٹ کو چلانے کا پورا ایک وہ لائحہ عمل دے دیا ہے۔ پاکستان کی جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں وہ جو ہے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ان سے صلح کر لیں، اور عمران خان کسی بھی صورت میں جھکنے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں ان کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اور انہوں نے جن چیزوں کی ڈیمانڈ رکھی ہے پہلے ان کو مکمل کیا جائے گا جبھی وہ آگے کوئی نیگوسیشن کے لیے تیار ہوں گے۔ تو پاکستان میں بجٹ کا آنے ہی والا ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ جس طرح سے کیسز لگ رہے ہیں، کہ جس طرح سے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، پاکستان کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے، جو کہ تمام جتنے بھی آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ایک وہ ہوگی، مثال ہوگی، اور شرمندگی کا باعث بھی بنے گی، کیونکہ جس طرح سے انصاف کا قتل کیا گیا، جس طرح سے ہمارا معاشرہ گراوٹ کا شکار ہوا، آئندہ آنے والی نسلیں پتہ نہیں ان سے کیا سبق حاصل کریں گی، اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے جو اقدار ہیں وہ سارے ملیاں میٹ ہو چکے ہیں، انصاف کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، اور اب جو ہے کوئی بھی سیاسی جماعت ایک دوسرے پہ جو ہے وہ نہیں ہے انحصاری۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ منظر عام پہ یہ آئی ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے انتخابات میں ان کو سیٹیں دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ حکومت میں فضل الرحمان کو نہیں جاتے، کیونکہ جب شہباز شریف نے عدم اعتماد کے بعد حکومت سنبھالی تو فضل الرحمان کے وزراء نے سب سے زیادہ بہت جاں فشانی کے ساتھ پہلے دن اتنا ایسا کام کیا کہ آج ان کا آخری دن ہوگا، یعنی کہ مال اتنا زیادہ اتنا سمیٹا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی پارٹیاں بھی جو ہے دنگ رہ گئیں۔ تو اب اس لیے وہ اسی یہ وجہ بنی کہ ان کو ایک دم سے سائڈ لائن کر دیا گیا، اور نواز شریف نے یہ بھی شرط رکھی کہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہے حکومت میں ہرگز بھی شامل نہیں ہونے چاہیے، اور اسی وجہ سے فضل الرحمان کو کک آؤٹ کر دیا گیا، اور حالانکہ وہ پی ڈی ایم کے صدر تھے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنی ویڈیو نے مجھے اجازت دیں، جزاک اللہ خیرین کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔